بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا دوسرا سبق نعت ہے۔ یہ ایک نظم ہے۔ اس نظم کی تدریسی مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے کہ بچے اس کے نعت کے معنی و مفہوم سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، نعت کا معنی ہے ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ دوسرے نمبر پر بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری صفات کا نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کرنے والے تھے، رحم کرنے والے تھے، شفقت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ صفات، بہت سی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ تیسرا اس کا مقصد ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بتانا کہ آپ سراپے رحمت و شفقت ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مخصوص علاقے کے لیے، کسی مخصوص ملک کے لیے یا کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس کے بعد آتے ہیں خاص الفاظ کی طرف۔ اس میں جو خاص الفاظ دیے گئے ہیں: درگزر، بد اندیش، ملجا، ماوا، نسخہ کیمیا، کندن، کایا، بیڑا، زیر و زبر کرنا، شیر و شکر کرنا، کرن، مسخام۔ بچوں، یہ مشکل الفاظ انشاءاللہ تعالی ہم نظم کے ساتھ ساتھ تشریح میں سیکھیں گے، ان کے معنی بھی پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں بند نمبر 1 کی طرف۔ بچوں، ہم نے جو پہلی نظم پڑھی اس میں اشعار تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس شعر کے 2 مصرے ہوں، یعنی اس میں 2 لائنز ہوں، وہ شعر کہلاتا ہے۔ اب یہاں نظم کی صورت میں اگر مصرے زیادہ ہوں تو اس کو بند کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اس بند میں 1 2 3 4 5 اور 6 مصرے ہیں۔ تو اس فرق کو ضرور یاد رکھیں کہ بند کیا ہے اور شعر کیا ہے۔ بند کی جمع بنود ہے۔ یہاں پہلا بند ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہاں مشکل الفاظ دیکھیں۔ لقب کیا ہے؟ ایسا نام ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے یا خامی کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو لقب ہے یہ کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ یعنی نبیوں میں، سارے نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کی عظمت کہہ لیں کہ آپ کو رحمت کا لقب عطا کیا گیا۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، بر لانا پوری کرنا، مرادیں خواہشیں۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے، پرائے کہتے ہیں غیر کو۔ ملجا ٹھکانہ یا جائے پناہ، ماوا کا بھی یہی مطلب ہے، ٹھکانہ یا جائے پناہ۔ والی مددگار، سرپرست۔ مولا آقا۔ تو پیارے بچوں دیکھیں، اس نظم میں خواجہ الطاف حسین حالی اس کے شاعر ہیں۔ اس نعت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خصوصیات بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کسی خاص علاقے کے لیے تھے یا کسی قوم کے لیے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اقوام کے لیے، تمام علاقوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مرادیں اور خواہشات پوری کرنے والے تھے، ان کی داد رسی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنوں کے کام آتے تھے بلکہ غیروں کے بھی کام آتے تھے۔ ان دونوں مصروں کو دیکھیں، ان میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے لوگوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے جاننے والوں کے، اپنے دوستوں کے کام آتے تھے بلکہ غیروں کے بھی کام آتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے ہمدرد اور غمگسار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے جائے پناہ اور ٹھکانہ تھے جو ضعیف تھے، فقیر تھے، یعنی کمزور، بوڑھے اور ایسے لوگ جو مالی طور پر کمزور تھے، ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جائے پناہ تھی۔
یتیموں کے سرپرست تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرماتے تھے، اور غلاموں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی حیثیت سے بہت اچھا سلوک روا رکھتے ہیں۔ بند نمبر 2 دیکھیں، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار کہتے ہیں گناہ گار کو، درگزر کرنا معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ بد اندیش برا چاہنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، گھر کرنا جگہ بنانا، یعنی ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا چاہتے تھے ان کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ بنائی۔ مفاسد برائیاں، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد برائیاں زیر و زبر کرنا، تہ و بالا کر دینا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، شیر و شکر کرنا دوست بنا دینا، انہیں آپس میں ان کے درمیان محبت پیدا کرنا۔ بچوں شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں چینی کو، جیسے ہم چینی اور دودھ کو مکس کرتے ہیں ایک بڑا مزیدار سا مرکب تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کے لفظی معنی تو نہیں لے سکتے، یہاں یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا۔ یہاں مراد ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپس میں دوست بنا دیا، بہت دوستی کروا دی ان کے درمیان۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ہرا غار ہرا کا لفظ استعمال یہاں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، سوئے قوم قوم کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں عبادت کیا کرتے تھے، وہاں سے آپ قوم کی طرف آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا یعنی ایسا نسخہ جس کی مدد سے آپ ایک دھات کو، کچے تانبے کو خالص سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں، وہ نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ یہاں یہ لفظ بھی ہم لفظی معنوں میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اس کا مجازی معنی کیا بنے گا، نسخہ کیمیا سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا بند ہے اس میں شاید کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی خوبصورت اور صاف کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام جاننے والوں کو، یا جن کے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بھی خطا کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے غلاموں کو بھی معاف کرتے تھے۔ آپ کے بارے آپ سے ایک دن پوچھا گیا کہ ایک غلام کو اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کر دینا چاہیے ایک دن میں، تو آپ نے فرمایا 70 بار، یعنی آپ اس قدر درگزر فرمانے والے تھے۔ تو یعنی آپ کی یہ ذات گرامی کی یہ صفت تھی، خاص صفت تھی کہ آپ گناہ گاروں کو معاف کرنے والے تھے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، ان کے دلوں میں جگہ بنائی، یعنی اپنے بدترین دشمن اور مخالف کے دل میں ایسی جگہ بنائی کہ وہ بھی آپ کی خوبیوں کے معترف ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی آپ کی خوبیوں کا اعتراف کیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے۔ بے شک وہ آپ کے مخالف تھے، لیکن اگر ان سے آپ کی امانت داری کے بارے میں پوچھا جاتا، آپ کی سچائی کے بارے میں پوچھا جاتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں گواہی دیتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کیا کیا، مفاسد کا زیر و زبر کیا، یعنی آپ نے صدیوں سے لڑائی جھگڑوں میں مبتلا قبائل کو آپس میں متحد اور یکجا کیا۔ آپ کی تعلیمات سے صدیوں کے دشمن ایک دوسرے کے بھائی اور دوست بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ قبائل کو شیر و شکر کر دیا، یعنی ان کو دوست بنا دیا، متحد کر دیا، ان کے درمیان دوستی کروا دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی خاص صفت ہے کہ جو کام ناممکن تھا آپ نے اس کو بھی ممکن بنایا۔ تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اس سے مراد بچوں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، جسے لے کر آپ اپنی قوم کی طرف آئے، اور پھر ایک نسخہ کیمیا جو لائے تھے آپ ساتھ، یعنی قرآن مجید لائے تھے، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو تعلیمات دیں، جس کی وجہ سے ایک جاہل قوم جو تھی وہ ایک مہذب قوم میں بدل گئی، جس کا ذکر آپ اگلے بند میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا بند دیکھتے ہیں، بند نمبر 3 ہے، مس خام کو جس نے کندن بنایا۔ مس خام کچا تانبا، کندن خالص سونا۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، کھرا خالص کو کہتے ہیں، کھوٹا نہ خالص کو کہتے ہیں، یعنی جو خالص نہیں ہوتا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، قرن کہتے ہیں صدی کو، جہل جہالت۔ پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، پلٹ دی بدل دی، ایک آن میں ایک لمحے میں، کایا حالت۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، بیڑا کشتی، موجے بلا مصیبت یا مصیبتوں کی کثرت کہہ لیں، موج تو کہتے ہیں بہت کثرت سے جب پانی آتا ہے، لہر آتی ہے
تو یعنی مصیبتوں کی لہر جو ہے، یہ کثرت جو ہے، اس کا ڈر نہیں رہا۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ یہاں دیکھیں اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے نسخہ کیمیا نازل کیا، یہاں جو ہم نے بند نمبر 2 میں پڑھا، اس سے کیا ہوا، آپ نے مسخام کو کندن بنا دیا، یعنی کچے تانبے کو خالص سونے میں بدل دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جاہل اور ان پڑھ عرب، جنہیں بالکل کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی تہذیب نہیں تھی، انہیں آپ نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ایک مہذب اور مؤدب قوم بنا دیا۔ اس طرح سے آپ نے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا۔ کھرے کھوٹے کیسے الگ ہو گئے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے، عقیدہ توحید پر ایمان لے آئے، وہ کھرے ہو گئے، وہ مسلمان بن گئے، مومن بن گئے، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہو گیا۔ اور کھوٹا کیا ہے؟ کھوٹے سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، صحیح سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ ان میں منافق اور مشرکین شامل ہیں۔ تو منافقین اور مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین سے الگ کر دیا، یعنی وہ کھوٹے لوگوں میں شامل ہو گئے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے یا توحید پر ایمان نہیں لائے، تو ان لوگوں کو کھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، یعنی وہ عرب جو صدیوں سے جہالت میں مبتلا تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، انہیں توحید کا پتہ تک نہ تھا، وہ اسلام کے تعلیمات کے سخت خلاف تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا کہ آپ نے عرب کی ایسی حالت بدل دی۔ وہ لوگ جو بالکل جہالت میں مبتلا تھے، بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ سارے لوگ اسلام کی بدولت مہذب اور مؤدب قوم بن کر ابھرے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سرزمین جس کی حالت آپ نے بدلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی بدولت کیا ہوا کہ بیڑا یعنی دین اسلام کا بیڑا، یعنی دین اسلام کی کشتی، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہا۔ یعنی ہوا کا رخ ایسا پھرا کہ پہلے ہواؤں کا رخ ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ بیڑا ڈوب جائے گا، یعنی لگتا تھا اسلام کو خطرہ ہے، اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسا اثر ہوا کہ وہ بیڑا جو تھا وہ ہوا کا رخ یکدم پھر گیا اور وہ بیڑا کامیاب ہو گیا اور اسلام پھیل گیا اور پھلنے پھولنے لگا، جس کی بدولت مسلمانوں کی تعداد بڑھی، ان کی طاقت بڑھی۔ تو یہ نظم جو ہے، یہ خوبصورت نعت خواجہ الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ ہے۔ اسی کے ساتھ بچوں ہم اپنے سبق کا کرتے ہیں اختتام۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔